پاکستان کا افغان طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان رجیم کے 274 کارندے مارے جا چکے، 400 سے زائد زخمی، 115 ٹینک اور بختربند گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، 73 چوکیاں ملیامیٹ، 18 پر پاکستان کا قبضہ۔ کابل، پکتیا، قندھار میں اہداف کو انتہائی درستی سے نشانہ بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے تصدیق کر دی۔ سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے تمام 53 حملے ناکام بنا دیے، ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے پاک فوج کے 12 جوان شہید، 27 زخمی ہوئے۔ افغان طالبان رجیم تمام پراکسیز کی ماں ہے۔ افغان طالبان ہمارا یا دہشت گردوں کا انتخاب کر لیں۔ ترجمان افواج پاکستان کا دشمن کو پیغام، کہا ہمیں عوام کا تحفظ کرنا ہے۔ قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے۔ یہ معاملہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہے۔ دہشت گردی کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ پہلے بھارت کا شوق پورا کیا، اب افغانستان کا کر دیا، مزید بھی کسی نے شوق پورا کرنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی دشمن کو للکار، کہا کابل کی فضاؤں میں رات گئے جو فائر ورکس ہوئے وہ پوری دنیا نے دیکھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے اور کرانے والے محفوظ نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس کے جوان بہادری سے فرنٹ پر لڑ رہے ہیں۔ دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں۔ افواج پاکستان نے پیشہ ورانہ انداز میں صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ دشمن کی جانب سے خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ فضائی اور بری افواج کے تابڑ توڑ حملے، 2 کور ہیڈ کوارٹر، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، 2 اسلحہ ڈپو تباہ۔ شاہینوں نے 1 لاجسٹکس بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹر، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹر بھی اڑا دیے۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں 1 کور ہیڈ کوارٹر اور 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ ننگرہار میں شاہینوں نے 1 بڑا ایمونیشن ڈپو تباہ کیا۔ پکتیا میں 1 کور ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ انگور اڈا سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو بھاری نقصان ہوا۔ افغانی ٹرمینل تباہ ہو گیا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے، افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جی ایچ کیو کا دورہ، وزیر اعظم کو پاک افغان صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی، کہا خارج اور افغان طالبان کا گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کے خلاف کارروائیاں ناقابل قبول ہیں، زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے۔ قوم افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا، صدر آصف علی زرداری کا دشمنوں کو واضح پیغام، کہا افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے، امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہتے ہیں افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی، افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے، پاکستان پر حملوں کے لیے افغان سرزمین کو استعمال کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بریفنگ، کہا افغان طالبان رجیم ایک ناجائز سیٹ اپ ہے، رجیم اپنے ہی ہم وطنوں کے جائز انسانی اور بنیادی حقوق کی پامالی میں ملوث ہے۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو ان کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اب دمادم مست قلندر ہوگا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کے خلاف اعلان جنگ، کہتے ہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب ہماری تمہاری کھلی جنگ ہوگی۔ طالبان نے افغانستان کو بھارت کی کالونی بنا دیا، طالبان بھارت کی پراکسی بن گئے، ہم تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ افغانستان میں 22 دہشت گرد گروپ ہیں، پاکستان دنیا اور دہشت گردوں کے درمیان دیوار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولینڈ میں یورپی وزراء کو بریفنگ، خطرات کے خلاف عالمی تعاون بڑھانے پر زور۔ 5 یورپی ملک پاکستانیوں کو نوکریاں دینے پر متفق، انسانی اسمگلنگ کی روک تھام پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب سے رابطہ، افغان جارحیت پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، مسلح افواج کی کامیاب کارروائیوں کا ذکر کیا،
دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کی اہمیت اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاک افغان کشیدگی پر چین کا تشویش کا اظہار۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق صورتحال پر گہری نظر ہے، ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس کا پاکستان اور افغانستان سے حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا درخواست ہوئی تو ثالثی پر غور کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بھی پاک افغان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ انتونیو گوتیرس نے کہا دونوں ملک اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ایران نے پاکستان اور افغانستان کو ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو باہمی اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ ایران دونوں ممالک کے درمیان ثالثی اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ افغان جارحیت کے خلاف سینٹ میں متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ عالمی برادری افغانستان کے غیر سنجیدہ رویے کا نوٹس لے، قرارداد میں مطالبہ۔ ایوان بالا میں پاک افغان سرحدی صورتحال سے متعلق قرارداد بھی منظور۔ سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کی افغان طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت۔ مریم نواز نے کہا کہ پاک فوج نے پلک جھپکتے ہی دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ خارج ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے، اب بھی ہوں گے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آپریشن غصب للحق ہمارا دفاعی حق ہے، وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ فورسز نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں فوری اور مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا ہے۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے گاڑیاں بھی ضبط کر لیں۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ انداز اور دینی اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام سے اتارا۔ پاک فوج نے افغان پوسٹوں پر پاکستانی پرچم فخر کے ساتھ لہرایا۔ جوانوں نے جنگ کی حالت میں بھی پیشہ ورانہ اور دینی اقدار کو پس پشت نہیں ڈالا۔ خارج کی چھوٹے ڈرون سے حملوں کی کوشش۔ ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں ناکام کوشش۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کہ اینٹی ڈرون سسٹم نے تمام ڈرونز مار گرائے۔ افغان طالبان اور دہشت گردوں کا تعلق بے نقاب ہو گیا۔ ملک بھر میں کوڈ کوپٹر اور ڈرونز پر پابندی۔ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ موجودہ سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے تمام چیف سیکرٹریز کو پابندی پر عمل درآمد کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ صوبائی حکومتوں کو عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے شہری فوج کے شانہ بشانہ۔ شہریوں کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ ہر محاذ پر پاک فوج کے ساتھ پرعزم رہنے کا اظہار۔ کہتے ہیں افغان طالبان کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان سے دور رہیں۔ ہماری مسلح افواج ملک کا ہر قیمت پر دفاع کرنا جانتی ہیں۔ لنڈی کوتل میں مقامی عمائدین، مشران، کونسلرز اور تاجر برادری کا فوج سے اظہار یکجہتی۔ تحصیل کمپاؤنڈ روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ فوجی جوانوں کا کہنا ہے ہماری قوم کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ اگر کوئی بھارت کے کہنے پر پنگا لے گا تو اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے اعلان پر آج یوم عزم استحکام پاکستان منایا گیا۔ یوم عزم استحکام پاکستان کے عنوان پر نماز جمعہ کے خطبات۔ علماء کا پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ کہا افواج پاکستان دشمن کے کسی بھی حملے کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپریشن غضب للحق کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے۔
कौम पर पाकिस्तान का दिफा और फौज की पुश्तपनाही फर्ज हो चुकी। विफाकुल मदारिस अल रिजविया से मुंसलिक 1000 मुफ्तियाने कराम ने इज्तमाई फतवा दे दिया। फतवे में कहा गया, पाक फौज का दिफा ही पाकिस्तान और इस्लाम का दिफा है। तालिबान खारजी हैं। तालिबान का भारत इसराइल के साथ गठजोड़ और पाकिस्तान पर रमजानुल मुबारक में हमला खिलाफ शरीयत और खुली दहशतगर्दी है। अफगानिस्तान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं, पाकिस्तान पर हमला कैसे करेगी? स्काई न्यूज़ का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज़ अपनी एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर हो गया। स्काई न्यूज़ ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा पोलैंड के हममनसब और वज़ीर स्पेशल सर्विसेज से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात, दाखिली सलामती और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और पोलैंड का गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की 7वीं सालगिरह पर मुसल्लह अफवाज का खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ का अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन। बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड 27 फरवरी 2019 को भारत की बिला इश्तियाल जारहियत के जवाब में शुरू किया गया था। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का कौमी सलामती और इलाकाई अमन के अज़्म का यादा। पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला तेज। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 32,588 अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जा चुका। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम 24 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। अटक में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। 9 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को कैंप मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की जारहियत को कबूल नहीं किया जाएगा। इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के खुसूसी वजारती इजलास से खिताब। कहा, इसराइली इक़दामात उम्मत मुस्लिमा के लिए तशवीश का बायस हैं। गजा की बहाली के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। पंजाब का आलू अब कोड़ियों के भाव नहीं बिकेगा। पंजाब को 5 लाख टन आलू की एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। एग्रीकल्चर इंटर्न्स का माहाना वजीफा 70,000 करने की मंजूरी। छतों पर पौधे लगाए जाएंगे। लाहौर में 10 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के चौथे फेज की मंजूरी। सूबा भर में 10,000 डीजल ट्यूबवेल की सोलराइजेशन स्कीम भी मंजूर। ICC T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मैच जारी। कीवीज का 160 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड जीता तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण 3 मार्च को होगा। पाकिस्तान में जुज़वी तौर पर देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। मुकम्मल चांद ग्रहण शाम 4:05 पर होगा। रात 7:23 पर ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। चांद ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में वाज़े देखा जा सकेगा। और खलाई मखलूक मौजूद है मगर ज़मीन पर नहीं आई। नासा साइंसदान डॉक्टर जेंट्री ली का दावा सामने आ गया। डॉक्टर जेंट्री ली के मुताबिक कायनात की वसअत को देखते हुए ज़मीन से बाहर ज़िंदगी के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। हम किसी न किसी शक्ल में कायनात में ज़िंदगी ज़रूर दरियाफ्त करेंगे।